اب وضو کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے: میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے، نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی یہاں بڑی پیاری نیتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کر رہا ہوں، یہ نیت کیجیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کیجیے، پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اور اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 آدھے چلو سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر دیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے، یہ انگلیوں کے سرے یہ کہلائیں گے، انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے، اور آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح یہ پانی لیا اور یوں 3 بار کرتے ہیں، پھر الٹے ہاتھ کا بھی اسی طرح 3 بار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے کونی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلیمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلیمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے،
پھر کلیمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجئے، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجئے، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجئے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے اسراف ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں، ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ خلال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیاں پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں، ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، ٹخنا اس کو بولتے ہیں، ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے، آدھی پنڈلی، ٹھیک ہے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ خلال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیاں کا خلال شروع کیجئے،